اصل میں پہلے ہم بتا چکے ہیں نا کہ انہوں نے بہت بڑی چال چلائی تھی. عبد الملک بن مروان نے پیسے بھی دے دیے، اپنی جاسوس بھی ادھر کر دی، اور کوفیوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ ان کے کمانڈر تھے، کس کے؟ مصعب بن زبیر کے، تو وہ اپنے ساتھ ملا لیے. تو کوفی میں تو پہلے سے غداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جیسے امام حسین کے ساتھ انہوں نے غداری کی تھی. ایک تو یہ. دوسری بات یہ تھی کہ عبد الملک جب جا رہا تھا نا ادھر کوفہ پر حملہ کرنے کے لیے، یعنی مصعب بن زبیر کے خلاف، تو وہ اکیلے نہیں جا رہے تھے، ان کے پاس بڑی فوج تھی، ان کے پاس تلواریں تھی، ان کے پاس تیر تھے، کمان تھے، سارا کچھ تھا. تو کوفی تو پہلے سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے کافی لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ مل چکے ہیں، کچھ پیسوں کی لالچ میں آ گئے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں مروائیں. اور یہ تو ان کی خمیر میں یہ بات تھی، تو یہ غداری کرنا وغیرہ، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا، وہ توابین کے جو لوگ تھے نا ان کا تو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. کس کے ساتھ؟ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تو اس ٹائم اس کا کوئی لینا دینا. توابین تو اپنی طرف سے خلافت کے دعوے دار تھے نا، جس کے ساتھ وہ بھی تھا، مختار ثقفی بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا. یعنی وہ تو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں، جو ان کا جرنیل تھا حسین بن عمیر، ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جس کا توابین کا سردار 60,000 کا لشکر یا 70,000 کا لشکر تھا، وہ مارا گیا تھا. کچھ بھاگ گئے تھے، اور اس میں سلیمان بن سرد بھی کیا تھی، یہ بھی مارے گئے تھے. تو توابین تو الگ تھا نا، وہ کے ساتھ تو ایک طرف ختم ہو گیا. اب عبد الملک بن مروان اور اس طرح عبداللہ بن زبیر کے مابین جنگ چل رہی تھی. اب یہاں پر ایک فیصلہ کن جنگ ہو رہی تھی کہ کون اس بلاد اسلامیہ کے حقیقی حکمران ہو گئے. اب یہ فیصلہ ہونا باقی تھا. تو کوفیوں کا لشکر میدان میں موجود ہے مگر اپنے امیر کا ساتھ نہیں دیتا، اور وہ دور سے تماشا دیکھ رہا ہے. دوسری طرف مصعب بن زبیر حیران ہوں گے کہ جو لشکر میرے اشاروں پر کام کرتا اور گردنیں کٹواتا وہ میری مدد نہیں کرتا. کوفیوں نے مصعب بن زبیر اور حسین دونوں کے قتل کرانے میں ایک ہی درجہ کا جرم کیا، لیکن یہ دونوں جرم دو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے. وہاں حسین اپنی دشمنوں سے چاہتے تھے کہ وہ ان کو میدان جنگ سے مکہ یا دمشق یا کسی اور طرف کوچ کرنے جانے دے. یہاں مصعب بن زبیر کی دشمن خود چاہتے تھے کہ مصعب بن زبیر میدان سے نکل جائے. فرق اتنا سا تھا. وہاں حسین کی دشمنوں نے ان کی بات قبول نہیں کی، اور یہاں مصعب بن زبیر اپنی دشمنوں کی بات نہیں مان رہے تھے. نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوا. مطلب وہاں تو حسین کچھ اور چاہتے تھے نا، لیکن یہاں الٹ تھا. مصعب بن زبیر جو ہے نا وہ کچھ اور چاہ رہے تھے جو کہ حسین نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی تھا نا. لیکن دونوں طرف ان کو بھی وہاں بھی نقصان ہوا تھا اور یہاں ان کو بھی نقصان ہو رہا تھا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی. تو مصعب بن زبیر اپنے بیٹے عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد اپنی خیمہ میں گئی، سر میں تیل ڈالا، خوشبو وہ لگائی، باہر آ کر شمشیر بدست دشمن پر حملہ. دیکھو اصل میں نہیں یہ دیکھو یہ ایک میں سنت تو نہیں کہہ سکتا اس کو بہرحال، لیکن معمول رہا ہے. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جب کسی کو پتہ چل جائے نا، ایسے بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ ان کی کرامت ہوتی ہے، یا ہم اس کو کشف بھی کہتے ہیں. جو بڑے بڑے لوگ، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری موت جو کا وقت جو ہے نا وہ ابھی قریب آ رہا ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ اب میری تو اتنی طاقت ہم میں ہے نہیں، میں تو لڑوں گا تو شہادت یقینی ہے. کیوں؟ اب سارے غداری کر گئیں، وہ ان سے مل گئی، کچھ پیسوں کی لالچ میں، کچھ غداری کر گئی، کچھ موت سے ڈر گئی. تو اب انہوں نے عبد الملک کی فوج کے سامنے تو جانا تھا، شہادت تو یقینی تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے نا تو کیا ہوگا، وہ سر میں تیل ڈالی، خوشبو لگائی. یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے نا، سر میں تیل ڈالنا، آپ علیہ السلام بھی ڈالتے تھے، خوشبو لگانا آپ علیہ السلام، یہ بھی تھا. تو یہ کہتے تھے کہ جب میں شہید ہوں نا تو سنت پوری. جس طرح تو عثمان غنی کو جس دن شہید کر رہے تو اسی رات آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور اس طرح عمر فاروق بھی تھے. تو آپ علیہ السلام نے عثمان کو کہا خواب میں کہ اے عثمان، جو عثمانی خواب دیکھ رہے تھے، کہ آج آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، آج آپ نے افطاری ہمارے ساتھ وہ کرنی ہے. اب اس کو اپنی شہادت کا یقین طور پر پتہ چل گیا. کہتے تو اس نے غسل بھی کیا، خوشبو بھی لگا دی، قرآن کھول دیا، اور قرآن کھول کے وہ پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تک جب پہنچ گئی تو وہاں پر وہ کیا ہو گئے، وہ شہید ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو اپنے ظاہری سامنے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب میری شہادت یقینی ہے، تو پھر کیا ہوگا، یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک. اچھا جی. مصعب بن زبیر اپنے حملہ ہو. اس حملہ میں آپ کا ساتھ دینے والے صرف 7 آدمی باقی تھے، جو
جو ان کے ساتھ ہی مارے گئے۔ مصعب بن زبیر نے ایسا سخت حملہ کیا کہ شامیوں کے صفوں کو درہم برہم کر دیا، آخر تیروں تلواروں اور نیزوں کے زخم سے چور چور ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ ان کے گرتے ہی شامیوں نے ان کا سر کاٹ لیا، اور سن 71 ہجری میں 10 برس کے بعد کربلا کا تماشا اور جاسلیق میں دہرایا گیا۔ جاسلیق ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہی دہرایا گیا۔ اچھا، شاید ادھر وہ نام تو نہ ہوگا، لیکن جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مصعب بن زبیر کو کس نے قتل کیا تھا؟ شیخ تھا، ایک شامی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ذویسان، عبداللہ بن ذویسان۔ اور میں نے جہاں پڑھا ہے نا اس کے بارے میں، تو میں نے یہی پڑھا تھا کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے غالبت کی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ امت محمدیہ میں سے اتنا بڑا مفسر اور اتنا بڑا محدث اور اتنے ایک بہت شخصیت اور ولی جو وہ پھر جو ہے نا دوبارہ آئیں گے، یعنی اس کی شہادت پر انہوں نے بھی کیا کر دیا تھا، ایک غم کا اظہار کیا تھا۔ حالانکہ عبد الملک بن مروان خود بھی اتنی بڑی عالم تھے نا، اتنے بڑے پائے کے عالم تھے۔ ان کے بارے میں آ جاتا ہے عبد الملک بن مروان کے بارے میں، یعنی جو مروان کے بیٹوں میں عبد الملک بن مروان واحد وہ شخص جو ایک وقت میں مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے اور پائے کے عالم تھے۔ اور جس ٹائم اس کو یہ حکمرانی مل گئی نا، تو اس نے قرآن کو، اس ٹائم یہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے قرآن کو بند کیا اور کہا قرآن کو کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میری اور آپ کے درمیان ایسی ملاقات نہ ہو جو آج سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے بارے میں مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کس کا قول تھا، کہ شاید عبداللہ بن مبارک کا قول ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا قول تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اگر عبد الملک بن مروان کو حکومت نہ ملتی یا یہ بادشاہ نہ ہوتے تو یہ سعید بن المسیب کے پائے کے عالم ہوتے، اس کے مقابل کے درجے کے عالم ہوتے۔ حالانکہ سعید بن المسیب کو سید التابعین کہا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پائے کے، اس مقام کے کیا ہوتے، عالم ہوتے۔ لیکن چونکہ حکمرانی آ گئی تو بس ایک طرف سے پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہرحال سعید بن المسیب کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے، تابعین کا سردار ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ 66 ہجری میں، 67-66 ہجری میں، ہاں، اور ان کا 71 میں ہوا تھا۔ ہاں، وہ اس سے تقریباً پہلے تھا، 4-5 سال پہلے تھا نا۔ نہیں، یہ تو وہ حالات بیان کر رہے ہیں نا۔ اب چونکہ یہ حالات کس سے ریلیٹڈ ہے، یہ عبد الملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر کے آپس کے وہ حالات ہو رہے تھے نا۔ یہ اصل میں ایک ہی موقع میں مختلف جنگیں چل رہی تھی نا۔ اب دیکھو اس وقت میں ایک لشکر توابین تھا، تو وہ کس کے ساتھ لڑ رہا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ اور حسین بن عمیر کے ساتھ لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وقت میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو مختار ثقفی تھے، جو کہ کس کے ساتھ؟ مصعب بن زبیر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو ایک گروہ اور بھی تھا جو کہ عبد الملک بن مروان تھے، وہ مصعب بن زبیر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو یہ ایسے تھے، مطلب یہ سارے واقعات ایسا نہیں ہے کہ سالوں بعد ہوئی ہے۔ ایک جگہ پر خوارج کے ساتھ لڑ رہے ہیں کچھ اور، تو وہاں پر عبد الملک بن مروان جو ہے نا وہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ایک طرف جو ہے نا وہ عبداللہ بن زبیر کے آدمی جو ہے نا وہ مصعب بن زبیر مختار ثقفی کے خلاف جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہے۔ تو یہ جو عمر ابن سعید کا واقعہ جو آیا ہے نا، تو اس کا تعلق چونکہ کس کے ساتھ ہے؟ عبد الملک بن مروان کے ساتھ، اس طرف ہے نا، تو اس لیے ان کو ذکر کیا کہ اس کی وفات اس وجہ سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو وہاں پر ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن چونکہ مختار ثقفی کو جو ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس ٹائم کی چونکہ مختار ثقفی اور مصعب بن زبیر کے حالات بیان ہو رہے تھے، تو وہ حالات 66 ہجری کے تھے، اور وہ کس کے درمیان تھی؟ وہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر اور مختار ثقفی کے درمیان ہو رہی تھی نا۔ اور یہ جو تھا نا، یہ عبد الملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان کچھ اور سائڈوں پر ہو رہے تھے، جنگ مختلف سائڈوں پہ جاری تھی۔
اچھا، عبدالملک نے اسی میدان میں تمام لشکر سے اپنی خلافت کی بیعت کی اور وہاں سے روانہ ہو کر کوفہ کی مقام نخلیہ میں 40 دن ٹھہرا۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے بہرط اور اطمینان حاصل کیا تو شہر میں داخل ہوا، جامع مسجد میں خطبہ دیا، لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا، انعام و اکرام سے خوش کیا، فارس و خراسان و بصرہ و حواز وغیرہ کے عاملوں کو خط لکھا کہ رعایا سے ہمارے نام کی بیعت لے لو۔ محلب بن ابو صفرہ کو بھی اس کی جگہ بدستور قائم رکھا۔